آج جس موضوع کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں وہ کچھ چند گزارشات ہیں رسول اللہ کی اسوہ حسنہ اور سرکار کی تربیت یافتہ صحابہ ان کی سیرت سے، اور بالخصوص جو سلطنت کے حکمران ہوتے ہیں، پھر جو سلطنت کے قاضی ہوتے ہیں، ان کا حال کیا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ کائنات کے اندر ابتدا سے لے کر جب سے یہ بنی ہے اچھائی اور برائی کی لڑائی چل رہی ہے، نفع اور نقصان کا موازنہ مقابلہ چل رہا ہے، ہرس اور ہوس، طمع اور لالچ اپنے پورے پنجے گار کے سمیٹا سمیٹی کر رہا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کو تھوڑا سا پڑھ لیں، صرف وہ تاریخ ہی نہیں، قرآن کے حوالے سے تاریخ، کہ اب قرآن میں بتاتا ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کے پاس بڑی دولت سے، کبھی موقع ملے نا تو قرآن اٹھا کے پڑھنا، 20واں پارہ ہے سورہ قصص ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کے واقعے سنا دے ہو، کہانیاں سنا دے ہو، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اے چنگے چنگے قصے تے میں رب بیان کرتا ہوں، قرآن سے بیان کرتا ہوں، قرآن کو چھڑ گئی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میں جو بات کرتا ہوں نا، میں وہ بات کرتا ہی نہیں ہوں کہ جب گھر جا کے بندہ سوچی پڑ جائے گی کتوں کتاب لگے گی یا مسئلہ کتوں لگے گا، میں تو بڑی سمپل سی تھیوری دے کے جاتا ہوں کہ موقع ملے نا، ہر گھر میں جو قرآن پڑھے اس کو پڑھ کے دیکھ لینا، مل جائے گا۔ ہاں وہاں ایک نام کا بندہ ہے، نام اس کا قارون، قرآن نے بتایا ہے، اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کا ہو تعلق والا بھی ہے، اس پہ سے نہیں جاتا کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، مالدار بڑا تھا، اس کو اپنے مال پہ بڑا مال تھا، ناز تھا کہ شاید میرے مال کی وجہ سے ساری دنیا میرے پیچھے پیچھے پھرے گی۔ اب اس کے پاس کتنا مال تھا، اگر میں وہ تھیوری بنانے بیٹھ جاؤں نا سمجھانے کے لیے کہ اتنے ٹرنک اس کی چابیاں یا اتنے اونٹ اس کی خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے، جو کہ الگ اختلاف روایات کے اندر آتا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک اور اینگل آزماتا ہوں۔ آپ اس شہر لاہور میں بڑے بڑے مالدار ہیں، کاروباری بھی ہیں، بیوپاری بھی ہیں، اچھا بیوروکریسی والے بھی ہیں، اچھا اوپر والے بڑے ہیں، حکمرانوں کے طبقے میں سے بھی ہیں، وزیروں مشیروں کے طبقے میں سے بھی ہیں۔ الغرض ڈی ایچ اے سے لے کر بحریہ سدیب یہ ساری سوسائٹیوں کے رہائشیوں کو اکٹھا کر ہونا، اتنا بڑا پیسہ اکٹھا کیا ہوگا، خرباں، لیکن یہ سارے ملاؤ تو اس ایک بندے کے برابر نہیں ہے، اتنا وہ دیکھو پیسہ، یہ سب ملا لو، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پھر بھی اس اکیلے کا خزانہ زیادہ تھا، وہ اس کو بچا نہیں پایا۔ قرآن یہ بتاتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ۔ کبھی موقع ملے تو قرآن پڑھ کے دیکھیے، بچایا کس نے، دیکھ نہیں ہے کہ بچاتی کیا چیز۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، صبح صبح فجر کا ٹائم ہے، آپ نے نماز پڑھائی ہے، مصلی امامت میں عمر جیسا عادل اور میرے آقا کا مانگا ہوا غلام امتی صحابی، سرکار نے فرمایا نا ہر صحابی میرا مرید ہے، عمر میری مراد ہے، کہ میں نے رب سے مانگ کے دیا کہ مولا عمر دے دے کہ کب بن جائے گا، کیا کام بنے گا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ تو عمر دے دینا، کیا کام بنے گا؟ اسلام کو عزت مل جائے گا، اسلام کو غلبہ مل جائے گا، اسلام کو طاقت مل جائے گی، اسلام غالب آ جائے گا، اسلام قوی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا،
آئے تھے اس سے پہلے سرکار ایک کمرے میں دار ارقم جسے کہا گیا ہے وہاں سرکار جب آپ روز ہوتے تھے وہیں نماز ہوتی تھی وہیں عبادت کا اہتمام ہوتا تھا. جب عمر نے کلمہ پڑھا تھا نا اذان وہیں ہوئی نا نماز کے لیے عبادت کے لیے وہی سب بندی شروع ہوئی نا تو عمر عرض کرنا کہ سونے سے حق پہ نہیں ہے کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر کیوں نہیں ہم حق پہ ہیں. تو میرے آقا کی بارگاہ میں وہ جانثار عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر ہے بھی نہیں اگر آپ کی زبان اقدس سے نکل گیا کہ ہم حق پر ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ کا لایا ہوا دین سچا ہے تو یا رسول اللہ پھر ایسے چھپ چھپ کے نمازہ نہیں پڑھتی. وہ جو پہلی نماز تھی نا علی الاعلان مکہ المکرمہ میں جو ادا کی گئی تھی وہ اس دن کی تھی جس دن عمر ایمان لائے. سبحان اللہ. وہ عمر مدینہ تو رسول ہے خلیفہ وقت ہے فجر کی نماز پڑھائی ہے عمر نے واضح و نصیحت فرمانے لگے ہیں عمر. اب سامنے کون ہے صحابہ عام آدمی نہیں ہے. عمر نے گفتگو شروع فرمائی ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے عمر ذرا ٹھہر نا پہلے سارے سوال کا جواب دے پھر اسی تیری گل مننا گے نہیں سنا گے نہیں ساریاں کرا گے. اب عمر یہ نہیں کہا میں 22 لاکھ مربع میل کا فاتح ہوں تجھے پتہ نہیں تو کس سے بات کر رہا ہے تو کس کو سوال کر رہا ہے کس سے جواب مانگ رہا ہے. میں تو 22 لاکھ مربع میل کا فاتح ہوں میں تو وہ ہوں کہ جس رستے سے گزر جاؤں نا شیطان رستہ بدل کے بھاگ جاتا ہے. اور یہ تیرا کہنا نہیں ہے تو گھر جا کے نہ پریشان ہوتا رہے. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ الشیطان یفر ذل عمر اور وہ شیطان کے اج کل دے پیراں دے مولویاں دے عام گناہگاراں دے نیکوکاراں دے کاروبار ہر ایک دے چڑھیا کے سوار ہے نا. میرے آقا نے فرمایا شیطان ایڈا ذلیل ہے نا ہر ایک کو قابو کیتا سا لیکن جب عمر کے سامنے آندا تے سائے تو بھی لستا ہے. اس عمر کی گل کرتے ہیں وہ عمر صحابی رسول نے پوچھ لیا عمر ذرا پہلے جواب دو. عمر نے یہ نہیں کہا تو کون ہوتا ہے مجھ سے جواب لینے والا. ہاں یہ ہے اسلام مسجد نبوی شریف کا سیر ہے مدینہ الرسول ہے میرے آقا کی تربیت یافتہ غلام صحابہ کا جب امیر ہے اور سرکار کا ہی تربیت یافتہ غلام ان کا امیر المومنین عمر کے نام سے کھڑا ہے. کہا عمر یہ پچھلے دنوں کپڑا تقسیم ہوا ہے جو پورے لباس پہنا ہے اس کپڑے کا بنا ہوا ہے تقسیم بھی تو نے کیا تھا اور ہمیں یقین ہے کہ تو بڑا عادل ہے تقسیم بھی تو صحیح کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ تو نے ہر ایک کو ایک ایک چادر دی تھی کیوں بھائی ہر ایک حصے میں ایک ایک آتی ہے تقسیم اس طرح بنتی ہے. اب تیرے حصے میں بھی تو عمر ایک ہی آنی تھی نا اور عام آدمی کی تیر ڈول جسامت اور عمر کی جسامت ذرا بڑی تھی. جو سمجھ لو قد و قامت میں 6.5-7 فٹ کا قد جی انہوں نے عرض کی سرکار ایک چادر جیڑی سینہ اسی تجربہ کر کے دیکھیا سادہ لباس بڑی مشکل بنیا تو آدھا تے بنے نہیں سکتا. سوال یہ ہے کہ چونکہ بنا لیا کیسے بنا اس کے ساتھ کوئی دوسری چادر ملی ہے تو بنا ہے دوسری چادر کتوں آئی شاید کہ کسی دل میں اتر جائے نہیں. آج کہتے نہیں نبی ہم تو ریاست مدینہ کے فالوور ہیں ہم تو مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں اور ذلیلہ مدینہ کی ریاست کے یہ تھے چلانے والے کہ عمر کہا کرتے تھے اگر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے کتا بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے. آج انسان بھوکے مرنے میں کوئی پوچھنا نہیں کہاں کا نام لے کر کہاں کو لے کے دوڑ رہے ہو کچھ خدا کا خوف کرو. عمر نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتا ہے پوچھنے والا میرے کپڑے میرا اصول ہے اس طرح کا سارے چلتا پہ نظام
جج کہنا میری عدالت ہے میری مرضی، حکمران کہنا میری کرسی میری مرضی، اوپر والا کہتا ہے میرا ہاتھ پہ آتے میری مرضی۔ اب تو یہی ہو رہا ہے نا سادہ لفظوں میں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معمولہ میرے ملک میں چل رہا ہے، قربان جائیں ہم نے تو ان کا راستہ اپنانا ہے نا جنہوں نے بتا دیا ہے کر کے ہمیں کہ اگر اس راستے پہ چلو گے نا، ہماری سیرت کو اپنا لو گے نا، تو کائنات کے اندر مسلمان نہیں غیر مسلم بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر تمہارے بارے میں ایک ہی جملہ کہیں گے کہ اگر اسلام کے دامن میں ایک عمر اور آ جاتا نا تو پوری روئے زمین پہ سوائے اسلام کے کوئی اور نظر نہ ہوگا۔ یہ ماننے والوں کا کہنا نہیں تھا، یہ انہوں نے کہا تھا جنہوں نے نہیں کلمہ پڑھا تھا۔ یہ عمر کی تاریخ اتنی تابناک ہے، شاندار ہے، کردار اتنا اعلیٰ ہے، کام اتنا اعلیٰ ہے عمر کا کہ کاش ایک عمر اور آ جاتا۔ آپ نے فرمایا ہاں آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، ایک چادر سے میرا لباس نہیں بنتا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر فرمایا جواب دو بیٹا، خود بھی تو بتا سکتے تھے، سگا بیٹا کہ وہ بیٹا ہے جس نے جب امیر المومنین نے مال غنیمت تقسیم کیا تھا نا تو ان سے زیادہ امام حسین کو ملا تھا، ان سے زیادہ امام حسن کو ملا تھا، یہ عمر میں ان سے بڑے تھے۔ عمر ابن خطاب کے بیٹے بظاہر عمر میں، تجربے میں، جنگوں میں، علم میں، حرم میں، اپنے کام کے اعتبار سے ان سے بڑے تھے، تو ان سے زیادہ انہیں مال ملا تھا۔ انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کیا تھا بابا جان ایک زمانہ کہتا ہے کہ عمر نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری، کسی کا حق نہیں ماریا، سرکار نے کی ہو گیا جنت چ میں گیا وہ تو گئی کوئی نہیں، سرکار میں بڑا تو مجھے تھوڑے ان کو زیادہ۔ تو عمر نے ایک جملہ کہا تھا، کبھی موقع ملے نا کتاب میں بتا دیتا ہوں پڑھ کے دیکھنا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے ہاں تاریخ الخلفاء کے اندر، اور یہ وہ مصنف ہے کہ جس نے کئی صدیاں بعد ایک جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہوا، یعنی سرکار کے ظاہری حیات طیبہ کے صدیوں بعد بھی ان جیتی جاگتی کھلی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار کیا ہے۔ بعض روایات کے اندر 70 مرتبہ کا لفظ آیا ہے، یہ اس مصنف کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں جو کسی پر نہیں کو نہیں جنہا کوئی تعلق ہوتا ہے، ہر ایک کی بات ہم نہیں نہ بیان کرتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، ہم اسی کو پڑھتے ہیں جس کا تعلق سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، پھر ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اے بابا کو سے پہنچے ہے نا کتنے تک وہ سادہ کی حساب لاتے ہی جائے گا نا، اگر سیدھے قدمہ تک پہنچ گئے، ایک ہاتھ سرکار کے قدمہ تک پہنچ گیا تو کہیں نہ کہیں نسبت تو مل جائے گی نا، تو پھر جب کھڑا ہوگا تو پھر ہم بھی کہہ دینا ہاں مانگتے ہم بھی ہیں، تو بات بن جائے گا۔ انہوں نے یہ لکھا اس کے اندر آپ نے اپنے صاحبزادے کو جب حکم کیا نہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہاں آپ کا سوال آپ کا اعتراض ٹھیک ہے، ایک ہی چادر میرے حصے میں آئی، ایک ہی میرے باپ امیر المومنین عمر کے حصے میں آئی، اور میری چادر سے میرا لباس، میرے باپ کی چادر سے ان کا لباس، جب میرے باپ کی چادر سے لباس بنانا چاہا تو ان کا لباس نہیں بنا، پھر میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو پیش کر دی تھی کہ آپ کا لباس بن جائے میری خیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جن کی سیرت عملی کردار اس بات کا گواہی دیتا تھا کہ ہم اپنے لیے نہیں جیتے،
اور سرکار کی ذات کے ساتھ محبت کون نہیں جانتا. سن 6 ہجری اٹھا کے دیکھیے جب میرے آقا وہ مشہور زمانہ حدیبیہ کا صلح نامہ ہوا تھا, تشریف لائے تھے, تھکا پڑ گیا, کفار کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں, کسی نے غلط فہمی پھیلا دی, وہ سب کے مشاہد جان کے لیے آ رہے ہیں, معاملہ گڑبڑ ہو گیا. یہاں حدیبیہ کے مقام پر سرکار نے پڑاؤ فرمایا اور ادھر سیدنا عثمان غنی کو بھیجا. انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا, اس آنے والے بندے کا نام اس وقت تک کوئی ایمان نہیں لائے تھے, کافر تھے, غیر مسلم تھے. ان کا نام تھا حضرت قربہ بن مسعود. امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر بھی ذکر کیا اس کا. ہاں معلوم نہیں کہ سنو حدیث کی کتاب کی دستے ہونا, میں سوچتا کہ وضو کے فرائض پتہ ہونے کہ حدیث کی کتاب ابھی تک دستی ہے. ہاں لیکن ہمارا کام بتا دینا, کہتے ہیں کہ جب آئے نا, انہوں نے کہا ذرا دیکھ کیا مسلمانوں نے صورتحال کی ہے, جس میں کہتے ہیں جاسوس حالات و واقعات چینج کرنے کے لیے بھیجا تھا ان کو. یہ آئے حدیبیہ کے مقام پر, جو منظر انہوں نے دیکھا انہوں نے وہاں جا کر اس کو بیان کیا, اور ہمیں ان کی بات کو بعد میں صحابی بھی بنے, ایمان بھی لے کے آئے. لیکن ان سے زیادہ جو ہمارے لیے کہتے ہیں یقین کی بات امام بخاری ہے. ہاں انہوں نے بیان کیا کیا, دیکھا نا ماحول, واپس پلٹ کر گئے نا, سارے قریش اکٹھے ہو گئے, سردار اکٹھے ہو گئے کہ قربہ بن مسعود کیا دیکھ کے آئے, مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے. انہوں نے جو بیان کیا, انہوں نے کہا دیکھو میں بچہ نہیں ہوں, اسے پنجابی میں کہتے ہیں نا میرے یہ بال خون پہ سفید نہیں ہوئے, تم نے مجھے بڑا زیرت معاملہ فراہم سمجھا, پڑھا لکھا سنجیدہ سمجھا, اپنی طرف سے پہلے حبشہ بھیجا, پھر تم نے نجاشی کے پاس بھی بھیجا, پھر تم نے قیس و کسریٰ کے پاس بھی مجھے بھیجا, بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں مجھے بھیجا, ایلچی بنا کر, سفیر بنا کر, نمائندہ بنا کر, میں ہر ایک کے پاس گیا ہوں. اور سنو جو آج میں دیکھ کے آیا ہوں نا, وہ میری منظر, وہ منظر میری آنکھوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ حیران ہو کے کہنے لگے کیا دیکھا عمر تو نے؟ کہا اس رب کی قسم. قربہ بن مسعود کہنے لگے میں نے دیکھا ہے. ادھر سرکار نے کہا تھا کہ اذان کے لیے کون ہے جو اذان دے گا, ایک صحابی نے اذان دی, سرکار نے نماز کے لیے تیاری شروع کی, ایک صحابی پانی لے کر آ گیا, صحابہ نے دائیں بائیں ارد گرد رش ڈال دیا. سرکار وضو کا ارادہ فرما رہے ہیں, وضو کرنا ہے. وہ قربہ بن مسعود کہتا ہے کتاب نے میرے بندہ فقیر کی ذمہ داری, کہتا میں نے دیکھا جب سرکار نے پانی ہاتھ مبارک میں ڈالا نا, وضو کروانے والے نے سرکار کے ہاتھوں میں پانی ڈالا, وہ پانی جو ہاتھوں کو مس کر رہا تھا, وہ تیرے اور میرے ہاں یہ لگنے لگے, ٹوٹیاں لگی ہے نا. وہ قربہ بن مسعود کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر وضو کروانے والا پانی ڈالتا تھا, پانی ہاتھ میں, ہاتھ سے پانی نیچے زمین تک نہیں پہنچتا تھا. ہاں ہاں آپ کے ہاتھ مبارک کے نیچے ہر صحابی کی خواہش تمنا یہ ہوتی تھی کہ کاش سرکار کے جسم اطہر سے ہاتھوں سے بس ہونے والا پانی میرے ہاتھ پہ آ جائے. کہتے ہیں اس پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا. پھر سرکار نے اپنا چہرہ مبارک دھویا, اس پانی کا بھی ایک قطرہ زمین تک نہیں پہنچا. سرکار نے اپنے بازو مبارک کو جو سمیت بھی دھوئے, اس پانی کا ایک قطرہ بھی زمین تک نہیں پہنچا. سرکار نے پھر اپنے پاؤں مبارک کو بھی دھویا. وہ قربہ بن مسعود کہتے ہیں پانی کا ایک قطرہ زمین تک نہیں پہنچا. اور منظر کیا تھا, ہر صحابی ہاتھ بڑھا بڑھا کر اس پانی کے لیے کوشش کر رہا ہے. جس کے ہاتھ میں پانی کے قطرے گر جاتے تھے, دوسرا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مار کے گیلا کر کے اپنے چہرے پہ ملتا تھا. کوئی آنکھوں میں مل رہا تھا, تو کوئی سینے میں مل رہا تھا, تو کوئی اپنی چھاتی میں مل رہا تھا, کوئی بازو میں مل رہا تھا. ارے میں پوچھتا ہوں محبت کا یہ انداز صحابہ کو کس نے سکھایا تھا؟ آج ہمیں تو پوچھتے ہو نا, تم نبی سے اتنا پیار کرتے ہو, بھائی اتنا کرو, وہی صحابہ نے کیا تھا. میں کہتا ہوں پگلے, جس طرح صحابہ نے سرکار سے پیار کیا تھا, اس طرح تو کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہاں ہاں صحابہ نے تو اتنا پیار کیا میرے آقا کے ساتھ.
طرح کا پیار آج کائنات والی کر ہی نہیں سکتے. اور وہاں پہ مسعود کہتا ہے سنو میرا فیصلہ یہ ہے, رائے سمجھ لو, مشورہ سمجھ لو, حکم سمجھ لو. میں تمہیں یہ کہتا ہوں, اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, تم اس ہستی جس ہستی کا نام نامی اس کے گرامی محمد ابن عبداللہ ہے نا, تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوچھا کیوں, ہوا کیا؟ یہ تو تعداد میں تھوڑے ہیں, ہم زیادہ ہیں, ان کے پاس مال و متا نہیں, جنگ کے لیے اسلحہ نہیں, ساز و سامان نہیں, ہمارے پاس گھوڑے بھی وافر مقدار میں ہیں, خچر بھی وافر مقدار میں ہیں, جنگی ساز و سامان بھی وافر مقدار میں ہے, پھر تو ہمیں کیوں ڈراتا ہے ہمارے رسول؟ کہا سنو جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں نا وہ گھوڑوں کے اوپر جنگ نہیں لڑتے, جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں نا وہ تلواروں سے جنگ نہیں لڑتے, جو ان کے ساتھ آ رہی ہے نا وہ نیزے اور بھالے کے ساتھ جنگ نہیں کرتے, وہ کس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں؟ کہا ان کے دل میں محمد رسول اللہ کی ایسی محبت ہے. ارے تم جان بچاتے ہو وہ جان نچھاور کرتے ہیں, اس لیے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی عمر بن خطاب سرکار کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. میرے آقا نے پوچھا عمر تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بھی پوچھنے والی بات ہے, میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. ہے عمر, میرے آقا نے فرمایا تو کتنا پیار کرتا ہے؟ یا رسول اللہ میں اپنے مال, اولاد, گھر, بار سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. پوچھا گیا عمر سے اپنی جان سے زیادہ؟ عمر جھوٹ نہیں بولتے تھے. کہا اے فیصلہ نہیں, میں جا عمر کوئی تک پھر کامل مومن نہیں ہویا. چند لمحوں کے بعد عمر نے جب اس مقام پہ آ کر کھڑے ہو گئے, عرض کی ہاں یا رسول اللہ, اب عمر یہ اعلان کرتا ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ کے ساتھ پیار کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا عمر ہن تیرا ایمان کامل ہو جائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ سرکار کی حدیث پاک ہے کہ اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک ساری روئے زمین سے زیادہ ماں باپ, آل اولاد, کاروبار, اپنی ذات سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ پیار کرے. تو دعا ہے اللہ ہم سب کو حضور کی محبت اور غلامی نصیب